اہل عرب کون ہیں، ان کے عقائد کیسے تھے اور وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب میں آ کے بستے ہیں، اور آپ کے بعد پھر آپ کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل بیت اللہ شریف کے متولی بنتے ہیں، اور ان کے بعد پھر آپ کے بیٹے حضرت نابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیت اللہ شریف کے متولی بنتے ہیں۔ پھر قبیلہ جرہم وہاں پہ آباد ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عمر بن لحی۔ کیا نام تھا؟ عمر میم کے ساتھ، عمر بن لحی۔ کہ اس کو نا بیماری لاحق ہو گئی۔ جب اس کو بیماری لاحق ہوئی، اس کو پھوڑے پھنسیاں وغیرہ نکلے، اس کو کسی نے کہا کہ تم شام میں چلے جاؤ، وہاں ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے چشمہ بلقا۔ کیا نام ہے؟ چشمہ بلقا۔ بلقا چشمے سے جا کے تم نہاؤ تو وہاں سے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جب یہ وہاں پہنچا، اس نے جا کے وہاں چشمے سے نہانا شروع کیا۔ جب ٹھیک ہو گیا، وہاں سے نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بت ہیں، ہم ان کو پوچھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا اچھا چلو ایسا کرو، اپنے اپنے خداؤں کی کوالٹیز بتاؤ، ان کے اندر کیا کیا خوبی پائی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے جناب یہ دعائیں قبول کرتا ہے، یہ بارش بس آتا ہے، یہ جناب بیماروں کو شفا یابی دیتا ہے، یہ جناب ہمیں تندرستی دیتا ہے، یہ کاروبار میں ترقی لاتا ہے۔ ہر ایک کی انہوں نے الگ الگ کوالٹی بتا دی۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت ہیں، جن کے اندر تم اپنی ذہنوں کے مطابق سمجھتے ہو ان کے اندر یہ خصوصیات ہیں۔ ایک وہ رب العالمین بھی ہے جس کے اندر یہ ساری خصوصیات موجود ہیں، اور اس کی ذاتی ہیں، ان کو تم نے دی ہوئی ہیں، اس کی ذاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا اچھا ایسا کرو 2-4 کلو مینو بھی بن کے دے دو۔ اپنے علاقے کے لیے اس نے وہ بت لیے۔ اس کا علاقہ کون سا تھا جی؟ عرب علاقہ تھا۔ عرب کے اندر جب دوبارہ پہنچتا ہے بیت اللہ شریف کے اندر آ کے اس نے بت رکھ دیے، اور لوگوں کے سامنے اس کی کوالٹی بیان کرنے لگے۔ جناب اے بت دی اے خصوصیت ہے، یہ والا کام کرتا ہے، یہ والا کام کرتا ہے۔ جب اس نے یہ چیز شروع کی تو عرب کے اندر پوجا پاٹ شروع ہو گئی، اور وہاں سے یہ پوجا کا سلسلہ عرب کے اندر نکلتا ہے۔ 2 بتوں کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ویسے تو کئی بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، 2 بت۔ ایک بت ہے جس کا نام تھا بدھ۔ کیا نام تھا؟ ویسے انہوں نے نام یاد کرنے کی لوڑ بھی کو، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں کچھ تاریخ کے ساتھ وابستگی ہماری ہو جائے۔ بدھ یہ بدھ کا نام ہے، اور دومت الجندل یہ ایک مقام ہے، وہاں پہ انہوں نے یہ بدھ رکھا ہوا تھا۔ اب اس کی طرح دیکھیے گا حرکات و سکنات کیسی، بدھ کو کس انداز میں رکھا ہے۔ آگے کی طرف اس کی تلوار لٹک رہی ہے، کندھے کے اوپر جناب انہوں نے وہ کمان رکھی ہوئی ہے، دوسرے کندھے کے اوپر انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے تیر دان رکھا ہوا ہے، اس کے اندر کچھ تیر پڑے ہوئے ہیں، اور ایک طرف اس کے نیزہ رکھا ہوا ہے، تلوار لٹک رہی ہے۔ خدا تو ہے تو جنگجو ہے، یہ تو جنگی لباس ہے نا جناب، سب آپ بھی اس بات کو تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اے خدا تو ہے، یہ تو کوئی جنگجو آدمی ہوا ہے۔ بہرحال اس قسم کو انہوں نے بت تیار کیا، اس کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور یہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حارثہ اجدادی یہ اپنے مالک نامی بیٹے کو بھیجتا ہے، اور یہ عمر بن لحی جو ہے اس کے ابا و اجداد میں سے، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اور تم جا کے وہ بت کو جا کے جو اس کو خدا جس کو وہ خدا کہتے تھے، کہا اس کو جا کے دودھ پلایا کرو۔ یہ اس کو دودھ بھی پلا دے۔ کلب نامی لوگ ہیں قبیلے کے جو اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ ان کے ایک بت کا تعارف ہے۔ ایک اور ان کا بت تھا، اس کا نام تھا عزا۔ لات منات عزا ہبل، یہ آپ کتابوں میں پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ عزا نامی بت ہے جی، اور یہ وادی حراز کے اندر واقع ہے، وہاں انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ قریش اس کی پوجا کرتے تھے۔ دراصل یہ ایک شیطانہ تھی، اب وہ چڑیل تھی یا عورت تھی اس کی وضاحت نہیں ملی، لیکن یہ ایک شیطانہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو پھر یہ اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد آپ نے پھر اس کو قتل بھی کر دیا۔ ببول کے 3 درختوں کے درمیان اس کا مسکن تھا، اور پھر جب خالد بن ولید نے اس کو قتل کیا تو وہیں اس ٹائم یہ رہتی تھی۔ اور دیگر جو بت تھے ان کے، اس کے علاوہ اس بت کی جو ہے نا یہ لوگ زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ کس کی؟ عزا نام کی۔ کیا نام ہے اس کا؟ عزا۔ اس کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں ایک خاص جگہ بنائی تھی جہاں یہ اپنے جانوروں کو جا کے ذبح بھی کیا کرتے تھے۔ عرب کے لوگ جو ہیں وہ لات منات عزا اور حبل اس کو جو ہے نا کہا کرتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ اس طرح بیٹیاں سمجھ کے پھر ان کی جو ہے تو پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عرب کے کئی لوگ تھے جو ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے،
جو سورج کی پوجا بھی کرتے تھے، سورج کے ساتھ چاند کی پوجا بھی کرتے تھے، چاند کے ساتھ جو سورج کے مختلف سیارے ہوتے ہیں ان کی پوجا بھی کرتے تھے، اور یہ مختلف قبیلے تھے جو مختلف چیزوں کی یہ پوجا پاٹ کیے کرتے تھے۔ اور ان کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان پوجا والی جگہوں پہ حیوانوں کو بھی ذبح کیا کرتے تھے، اور سن کے آپ حیران ہوں گے کبھی کبھی انسانوں کو بھی ذبح کر دیا کرتے تھے، بتوں کے نام کے اوپر انسانوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ صرف ذبح نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی گوشت بھی کھا لیتے تھے، کبھی کبھی ان کا خون بھی پی جایا کرتے تھے۔ کیا رب کا کتنا شکر ہے، ہم آج اگر ہمیں کچھ صرف یہ ہو جائے نا کہ ہم مرغی ذبح کروانے جائیں اور جناب اس کی ایک دو چھینٹ ہمارے اوپر پڑ جائے، ہم آگ اس کو دھو لیتے ہیں اور بڑی کراہت محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ خون میرے جسم پہ کیسے لگ گیا ہے۔ تو پھر رب کا شکر نہ ادا کریں جس نے ہمیں بت پرستی سے محفوظ رکھا اور ایک وحدہ لا شریک یعنی اپنی ذات کے سامنے جھکا دیا۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ فرما دیا، اور کیسے محفوظ فرمایا؟ یہ جس کے ذریعے ہم محفوظ ہوئے نا وہ 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت اسی مبارک مہینے کے اندر آمینہ کی گود سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور ہم گناہگاروں کے مقدر کو چمکا کے رکھ دیتے ہیں۔ بے تکبیر اللہ رسالت یا رسول اللہ مدح مصطفیٰ مرحبا